اوپر سے وہ اپنا ہاتھ میجر کے ہاتھوں سے چھڑوانا چاہ رہی تھی، لیکن اس میجر نے اپنے کمانڈو ایکشن کے ساتھ اسے بالکل بے بس کر کے رکھ دیا ہوا تھا۔ پھر میجر نے اٹھ کر اس کی ٹانگوں کے درمیان میں اپنی پوزیشن بنائی اور اپنا پاجامہ نیچے کھینچنے لگا۔ صبا کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس طرح اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اور اس کا ریپ کر دیا جائے گا۔ اس نے اب اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ صبا کا جسم تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا تھا اور اس کی مزاحمت اب جیسے بے بسی میں ڈل چکی تھی، اور وہ آخری کوشش کر رہی تھی کہ یہ درندہ اسے چھوڑ دے، اور جس حد تک وہ ذلیل ہو چکی ہے اس سے آگے بات نہ بڑھے۔ آج تک کسی نے اس کے جسم کے کسی حصے کو اس کے شوہر کے سوا نہیں دیکھا تھا، اور اب یہ کمینہ اور بدمعاش شخص اس کا پاجامہ اتارے اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ میجر نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی پوری تفصیل کے ساتھ، اس کے جسم کے ایک ایک حصے اور اس کے چہرے کی۔ صبا نے بہت کوشش کی کہ اپنا چہرہ چھپانے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ آخرکار میجر نے اپنے موبائل کا کیمرہ آف کیا اور اپنے کپڑے پہننے لگا، لیکن صبا وہیں صوفے پر پڑی رہی۔ اور یہ لو اپنا موبائل، اس میں میری وہ کلپ ابھی بھی موجود ہیں، ڈیلیٹ نہیں کی میں نے اور اب ڈیلیٹ بھی نہیں کروں گا۔ تم اسے رکھو اپنے پاس اور جسے چاہو دکھا دو بلڈنگ میں، لیکن اس کے بعد جو میں دکھاؤں گا ان کو وہ تم کو بھی پتہ ہے، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا مجھے امید ہے کہ تم کو وہ بھی پتہ ہی ہوگا۔ صبا نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، لیکن میجر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنی طرف موڑ کر اس کے چہرے کے اوپر جھکا اور صبا کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ صبا نے نفرت سے اپنا چہرہ چھڑوایا اس سے اور اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ ایک بار میجر ہنسا اور پھر اپنے چہرے کو نیچے پڑی ہوئی اس کی برا سے صاف کیا اور پھر اس کے منہ کو جبڑے سے پکڑ کر زور سے دبانے لگا، جس سے اس کا منہ کھل گیا۔ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا سمجھی، ورنہ۔ میجر مسکرایا اور اٹھ کر جدھر سے آیا تھا اسی راستے اپنے فلیٹ میں واپس چلا گیا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر صبا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ صبا نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ پورے 3 گھنٹے وہ اس میجر کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ ابھی اس کے جسم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر خود کو سنبھالے۔ وہ وہیں صوفے پر پڑی ہوئی سسکتی رہی، روتی رہی اور خود کو ڈھانپنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آخر چھپانے کو بچا ہی کیا تھا اس کے پاس؟ یہی سوچتے ہوئے وہ نڈال ہو کر پتہ نہیں بے ہوش ہو گئی یا پتہ نہیں سو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اسے جیسے ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھی اور ایک بار پھر اسے سارے واقعے کی پوری فلم اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ صبا نے اچانک ہی پاس پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور جلدی سے اپنے شوہر اشرف کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ابھی بتاتی ہوں اس کمینے کی اس حرکت کے بارے میں، آج اسے زندہ نہیں چھوڑے گا وہ۔ صبا کے اندر کی آواز، زندہ نہیں چھوڑے گا؟ اس کے بعد کیا وہ مجھے زندہ چھوڑے گا؟ لیکن میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو مجھے کیوں کچھ کہے گا؟ وہ مجھے اچھے سے جانتا ہے۔ صبا دوبارہ سے اشرف کا نمبر ملاتی ہوئی، مجھے اس نے زندہ چھوڑ بھی دیا تو وہ خود ہی پھانسی چڑھ جائے گا نا، اور اس کے بغیر میں بھلا اکیلی جی کر کیا کروں گی؟ نہیں، مجھے ابھی اشرف کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہیے۔ وہ بہت ہی غصے والا ہے، ضرور کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا بیٹھے۔ میں اس کمینے کو تو اب بدنام کر کے ہی رہوں گی۔ میری عزت لوٹ لی اس نے اس کمینے کی وجہ سے۔ اب تو میں سب کو ضرور بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ بتاؤ، سب کو بتاؤ، اور پھر جب تمہاری فوٹو وہ سب کو دکھائے گا تو کیا جواب دو گی اشرف کو اور اس سب بلڈنگ والوں کو؟ یہ سب باتیں سوچ کر صبا پریشان ہو گئی، لیکن ایک فیصلہ اس نے ضرور کر لیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا ابھی فی الحال چپ رہنے کا، حالات کو دیکھنے کا، خود پر قابو پانے کا، اور پھر سوچ سمجھ کر میجر کے بارے میں کچھ کرنے کا۔ یہ سوچ کر صبا اٹھی اور اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سمیٹ کر اپنے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اس نے ایک سوٹ کیس میں رکھ دیے
जहाँ उसके पुराने कपड़े पड़े होते थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके इन कपड़ों पर उसके शौहर की नज़र पड़े और वो उसकी नज़रों में मशकूक हो जाए और उसकी नज़रों में घिर जाए और उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए। उन कपड़ों को समेटने के बाद सबा बाथरूम में चली गई और शावर चलाकर नहाने लगी। पानी की बौछार के साथ ही उसकी आंखों से भी पानी एक बार फिर से बहने लगा। लेकिन इस शावर की फुहार में कुछ पता नहीं चल रहा था उसके आंसुओं का। क्या मुझे भी इसके साथ मज़ा आ रहा था? कहीं मैंने खुद भी तो अपना रेप एंजॉय नहीं किया? इन सब सवालों ने उसे खुद से शर्मिंदा कर दिया और आखिरी में इस बात ने लगा दी। सबा नहाकर निकली और दूसरे कपड़े अलमारी से निकाल कर पहने और किचन में जाकर मसरूफ़ हो गई। रात को अशरफ आया तो सबा ने अपने फैसले के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव किया। वो अपने शौहर के साथ ऐसे पेश आई जैसे कि उसके साथ कुछ भी ना हुआ हो। हालांकि आज उसकी इज्जत लुट गई थी। वो लड़की जिसे उसके शौहर के सिवा किसी और ने नहीं देखा था, जो बाजार में भी जाती थी तो निकाब करके जाती थी, लेकिन वो बहादुर लड़की अपने घर और अपने शौहर को बचाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर गई थी और बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपने शौहर के साथ बैठी खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद जब दोनों बेड पर लेटे और हस्बे मामूल अशरफ ने सबा के साथ थोड़ी छेड़छाड़ शुरू कर दी, लेकिन आज सबा का बिल्कुल भी मूड बन नहीं रहा था उसका साथ देने का, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और था। सबा ने आशा से अशरफ को रोक दिया कि प्लीज़ आज कुछ नहीं करो। आज उसे अशरफ के हाथ अपने जिस्म पर मज़ा नहीं दे रहे थे। उसके हाथों की गिरफ्त उसे कमज़ोर लग रही थी। उसकी मर्ज़ी की परवाह किए बगैर ही, जैसे सुबह मेजर ने किया था उसके साथ। लेकिन अशरफ, जो कि हमेशा से एक अच्छा शौहर साबित हुआ था, जैसे वो भी गुस्से का तेज़ था, लेकिन अपनी बीवी की बात ज़रूर मान लेता था और अगर उसका मूड ना होता तो उसके साथ नहीं करता। आज भी उसने ऐसे ही किया और खामोशी से सबा को अपनी बाहों में लेकर सो गया। लेकिन सबा अपने शौहर की बाहों में समाई हुई काफ़ी देर तक जागती रही और मेजर के बारे में सोचती रही। उसे अशरफ का इस तरह से उसकी बात मान लेना और उसे सोने की इजाज़त दे देना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसे मायूसी हुई थी कि अशरफ क्यों रुक गया, क्यों उसने मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मुझे सब कुछ करने पर मजबूर नहीं किया। उसके बाजू में लेटी हुई उसके जिस्म को महसूस करने लगी। अशरफ को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि उसका जिस्म भी मजबूत और ताकतवर हो जाए। मेजर की तरह क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं मेजर के बारे में ही सोचे जा रही हूँ? मुझे तो नफ़रत है उससे। मैं कैसे ये चाह सकती हूँ कि अशरफ को उसकी तरह का होना पसंद करूँ? वो कमीना तो हर वक्त मुझे गालियाँ देता है। नहीं नहीं, वो तो बस एक जानवर है जो जिस्मों को नोच डालता है और जिस्मों को नोचना जानता है। सबा को एक बार फिर से अपनी गीली होती हुई महसूस होने लगी।